قرآن مجید برہان رشید کو برائے نام ہم نے سنبھالا ہوا ہے، اور اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ ہمارے ذہنوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا قرآن مجید کے متعلق، ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، کہ یہ اللہ کی گفتگو ہے اور اللہ سے ہی آئی ہے۔ تو جب یہ اللہ کی گفتگو ہے اور یقیناً اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی بات ہے اللہ کی شان کے مطابق، تو پھر اس میں جلال بھی ہے، روب ہے، ہیبت ہے، دبدبہ ہے، کیونکہ رب کا کلام ہے۔ لیکن ہمیں وہ ہیبت، وہ جلال اور وہ روب محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ صدقہ ہے قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آقا کریم کے دل مبارک کی برکت سے وہ جلال تبدیل ہو گیا جمال میں۔ یعنی کہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے پارہ نمبر 28 میں کہ اگر قرآن مجید کا نزول پہاڑوں پر ہوتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو پہاڑ اس کائنات کی سخت ترین مخلوقات میں سے ایک ہے۔ اب پہاڑوں پہ تو اترا نہیں، اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کائنات کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے نہیں، کسی چیز کو کچھ ہوا نہیں، اور قرآن بھی ہمارے تک پہنچ گیا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر اترتا تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو جب کائنات جوں کی توں ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوئے اور قرآن بھی انسانیت تک پہنچ چکا، تو وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو صرف ایک وجہ آپ کو نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو وہ وسعت اور ان کے دل مبارک کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو پہاڑوں کے بس میں نہیں تھا، اللہ کے جلال کے، اللہ کی گفتگو اور اللہ کی جو کلام ہے اس کے روب کو برداشت کرنا، وہ سب کچھ برداشت کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور وہ قرآن اور وہ اللہ کا کلام جب اس کا جلال آقا کریم کے دل کے ساتھ ٹکرایا تو پھر آگے وہ جمال میں تبدیل ہو کے آج وہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے وحش ہونے کے متعلق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحش کی کیفیت طاری ہوتی تو آقا کریم کا جسم مقدس پسینے سے شرابور ہو جاتا۔ اتنی تکلیف ہوتی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جلال خداوندی اس میں شامل ہوتا تھا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم نے سورۃ ہود کے نازل ہونے پر، جو سورہ ہود ہے، ارشاد فرمایا یا ابا بکر شیع بطنی ہود و اخواتہا، اے ابو بکر سورۃ ہود کے نازل ہونے نے تیرے نبی کو بوڑھا کر دیا۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آقا کریم کی ران مبارک میری ران کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو وحش کا نزول ہوا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں
بات تیرے اور میرے جیسے کی نہیں ہے۔ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کہ جس کی ہیبت سے خیبر کانپ جاتا ہے، وہ علی المرتضیٰ جو حسنین کریمین کے ابا جان ہیں، وہ علی المرتضیٰ جو اخی رسول ہیں، وہ علی المرتضیٰ حیدر کرار جنہوں نے پوری زندگی کفر کے اوپر لرزہ داری کیے رکھا اور یہودیت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زوج بطول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میری ران کے ساتھ آقا کریم کی ران مبارک جڑی ہوئی تھی، ملی ہوئی تھی اور وحش کا نزول ہوا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم کی ہڈیاں چورو چور ہو گئی ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کتنی تکلیف اٹھاتا تھا قلب مصطفیٰ جس وقت وحش کا نزول ہوتا تھا۔ تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مجید کو نازل کیا آقا کریم کے دل پر، آقا کریم کے سینے پر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کی یہ برکت ہے کہ آج امت کے پاس وہ قرآن جلال کی صورت میں نہیں بلکہ جمال کی صورت میں موجود ہے۔ اب وہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آقا کریم کے دل کی برکت سے جلال خداوندی تبدیل ہوا جمال مصطفیٰ کے انداز میں، اور آگے امت کے پاس رب ذوالجلال کی امانت، رب ذوالجلال کا پیغام اور رب ذوالجلال کا کلام قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن احسن الکتاب ہے، اور جس ذات مقدسہ پر قرآن نازل ہوا ہے وہ احسن الرسول ہے، اور جو فرشتہ لے کے آیا وہ احسن الملائکہ ہے۔ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ احسن الشہور ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام احسن الکتب، احسن الرسول، احسن الملائکہ، احسن الشہور، بہترین مہینے میں بہترین کتابوں میں سے بہترین کتاب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے سینے پر فرشتوں میں سے بہترین فرشتہ حضرت جبرائیل لے کے آیا، اور آگے ہے احسن البلد، یعنی کہ اس شہر میں یہ نازل ہوا جو شہروں میں سے سب سے زیادہ ممتاز مقام رکھتا ہے، یعنی کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی جب اتنی عظمتیں اور اتنی فضیلتیں ہیں، تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ امت مصطفیٰ کا تعلق کس قسم کا ہے، تو وہ انتہائی بھیانک اور انتہائی کمزور تعلق نظر آتا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان شریف میں ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور دیگر جو مہینے ہیں 11 ان کے اندر وہ صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی جو کہ رمضان شریف کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کو میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے بھی حقوق ہیں، ان میں سے 3 بنیادی حق ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی تلاوت 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، جتنا ہو سکے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ضروری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کچھ نگہبان
اس کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ میں مفہوماً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بندے کو جس وقت وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو قرآن اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور نماز اس کے دائیں جانب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس میت کے بائیں جانب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو صدقہ خیرات ہوتا ہے وہ پاؤں کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ تو جس وقت فرشتے اس بندے کا حساب و کتاب لینے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت جب اس بندے سے فرشتے سوال کرنا چاہتے ہیں تو آگے سے ان میں سے ایک ایک کر کے اس بندے کے لیے حفاظت کا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ جب اس بندے کو عذاب دینے کی نوبت آتی ہے اور صورتحال آتی ہے تو آگے قرآن آ جاتا ہے، آگے نماز آ جاتی ہے۔ اگر عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو آگے روزہ آ جاتا ہے، اگر عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو آگے صدقہ خیرات آ جاتا ہے۔ لیکن اگر صدقہ خیرات بھی نہ ہو تو پاؤں والی سائڈ تو خالی رہ گئی۔ اگر تین سائڈوں سے حفاظت ہو رہی ہے تو پاؤں کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، اور اگر نماز والا حصہ خالی ہے تو دائیں طرف والا رستہ کسی کے آنے کے لیے موجود ہے، اور اگر روزہ موجود نہیں ہے، نگہبان نہیں ہے اور حفاظت پر مامور نہیں ہے اور بندے کو یہ سعادت میسر نہیں ہے تو پھر بائیں جانب راستہ خالی ہے، کوئی آ سکتا ہے۔ اور اگر قرآن کے ساتھ تلاوت کرنے کا تعلق بندے کا دنیا میں نہ رہا ہو اور بندے نے دنیا میں قرآن کو نہ پڑھا ہو، میں روزانہ کی بات کر رہا ہوں، رمضان کے مہینے کی نہیں، یعنی روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا تلاوت ہر حال میں کرنا ہے، اس بندے کی یہ شان ہے کہ چونکہ وہ دنیا میں قرآن کو نہیں بھولا تو پھر کل یہ بندہ جب دنیا سے چلا جائے گا تو جس طرح اس نے دنیا میں قرآن کو نہیں بھلایا، ایسے ہی اس بندے کو مرنے کے بعد قرآن بھی اس بندے اپنے پڑھنے والے کو نہیں بھولے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھیں معاشر کے دن، قیامت کے دن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شفاعت ہماری آخری امید ہے، جن کی شفاعت کے ہم سب جو ہے وہ طلبگار ہیں، کوئی ہمارے پاس دوسرا سہارا نہیں ہے آقا کریم کے سہارے کے علاوہ، تو وہ اللہ کے دربار میں اس بندے کی شکایت کریں گے کہ جس بندے نے دنیا کی زندگی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑے رکھا، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب میری اس قوم نے تیرے قرآن کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے دنیا میں اے باری تعالیٰ اب جس نبی کی شفاعت ہماری آخری امید ہے تو بجائے شفاعت کے وہ کل کو قیامت کے دن شکایت کر رہے ہو، کس بنیاد پہ؟ کہ جو ان کے سینے پہ نازل ہوا کلام ربی، اس کلام ربی کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر بنائے رکھا، اور ہماری زندگی کی مصروفیات وہ ہے رکاوٹ، ہمارا ذہن ہے رکاوٹ، ہماری فکر ہے رکاوٹ، ہماری خواہشات رکاوٹ ہے، ہماری اولاد رکاوٹ ہے، ہمارے کاروبار رکاوٹ ہے، جبکہ اتنی دور جانے کی بات نہیں ہے یار۔ جو ہمارے دادے تھے، جو ہمارے پردادے تھے، ہم جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے ایسے بزرگ ملتے ہیں کہ جو صبح کے وقت اتنی دیر تک دنیا کے کسی کام دھندے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اگرچہ کچھ بھی ہو جائے، جتنی دیر تک وہ نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کو کر نہیں دیتے تھے۔ لیکن آج ہمیں شاید ہی کوئی ایسا
بندہ نظر آئے. اگر ان کو آ کے کہا جاتا تھا کہ فلاں کام رہ گیا، فلاں کام رہ گیا، کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے، کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، ضروری سے ضروری کام اگر ان کو بتایا جاتا، وہ کہتے ٹھیک ہے یہ سب کچھ بعد میں ہوگا، میں پہلے قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد مسجد سے باہر نکلوں گا. لیکن اب ہمیں ایسے لوگ دیکھنے کو نہیں ملتے. اور جو نوجوان نسل ہے، اس نوجوان نسل کا اللہ حافظ ہے. اس نوجوان، یہ جس موڑ پہ نوجوان نسل اب پہنچ گئی ہے نا، یہاں سے اس کا ہٹنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا. کہ ایک لفظ پڑھنا، بلکہ لفظ نہیں، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں. اور پھر آقا کریم نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حروف ہیں. کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو گویا جس نے الف لام میم پڑھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 30 نیکیوں کا حقدار قرار دیا جائے گا. اور دوسرا قرآن مجید کا جو حق ہے وہ ہے اس میں غور و فکر کرنا. پہلا حق کیا ہے؟ تلاوت کرنا. قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ اور قرآن مجید کا دوسرا حق کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، جو سورہ محمد کے اندر آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیوں نہیں کرتے تم غور و فکر قرآن کے اندر؟ یعنی کہ قرآن مجید کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اب کوئی کسی کا دوست ہو، کوئی کسی کا محبوب ہو، کوئی کسی کے ساتھ پیار کرنے والا ہو، اگر وہ کسی کو لیٹر لکھے، خط لکھے، کوئی پیغام بھیجے اور سالہ سال گزر جائیں، اگلا اس کو کھول کے پڑھے ہی نہ کہ میرے محبوب نے مجھے کیا لکھا، میرے دوست نے مجھے کیا لکھا، میرے بھائی نے مجھے کیا لکھا، تو جس نے لکھا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں نے تو اس کو پیغام لکھا تھا، محبت کا اظہار کیا تھا، کامیابی کا اظہار کیا تھا، لیکن میرے دوست نے میرے بھیجے ہوئے پیغام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، کھول کے پڑھا تک ہی نہیں ہے کہ لکھنے والا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بے وفائی ہوگی یا وفا ہوگی؟ بے وفائی ہوگی، بلا تمثیل و تشبیہ. کوئی مثال نہیں اور کوئی تشبیہ نہیں. قرآن اللہ کا پیغام ہے، آیا ہوا ہے تیرے میرے نام. قرآن اللہ کا پیغام ہے، آیا ہوا ہے بزرگوں کے نام. قرآن اللہ کا لیٹر ہے، اللہ کا خط ہے، اللہ کا پیغام ہے، آیا ہوا ہے نوجوانوں کے نام. قرآن اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے اسلام کی بیٹی کے نام. قرآن اللہ کا لیٹر، اللہ کا خط، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، آیا ہوا ہے دختران اسلام کے نام، اسلامی ماؤں کے نام، اسلام کی مقدس شہزادیوں کے نام. تو کسی شہزادی نے، کسی اسلام کی بیٹی نے، کسی دختر اسلام نے، کسی اسلامی ماؤں میں سے کسی ماں نے، اسلامی بہنوں میں سے کسی بہن نے، اسلامی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی نے، کسی بھائی نے آج تک اس بات کو سوچا؟ کیا ہم نے آج تک اس بات کو سوچا کہ اللہ کے آئے ہوئے پیغام کو ہم نے پڑھا بھی ہے یا نہیں، ہم نے سمجھا بھی ہے یا نہیں کہ اللہ ہم سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے، کس چیز کی رب ذوالجلال ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو یاد رکھو قرآن مجید کا دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کے اندر غور و فکر کرنا، قرآن کے ترجمے پر غور و فکر کرنا. تفاسیر موجود ہے، کسی مستند تفسیر کا مطالعہ کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر، کسی شیخ الحدیث کے پاس بیٹھ کر، جو قرآن کا علم رکھتا ہو اس کے پاس بیٹھ کر یہ پوچھنا کہ سورۃ فاتحہ کا یہ مطلب کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے، صراط الذین انعمت جو اس میں انعام یافتہ لوگ بیان کیے جا رہے ہیں، ان انعام یافتہ لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں، قرآن کا ٹائٹل کیا ہے. تو یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں،
قرآن 6 موضوعات کو ڈسکس کرتا ہے۔ قرآن کتنے موضوعات کو ڈسکس کرتا ہے؟ ویسے تو آگے پھر ان کی برانچز ہیں اور ان کی شاخیں ہیں بہت زیادہ، لیکن اگر کوئی تم سے سوال کرے کہ بنیادی طور پہ قرآن کتنے موضوعات پہ بحث کرتا ہے، کتنے موضوعات پہ گفتگو کرتا ہے، تو وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید ہے، نمبر 2 عقیدہ رسالت ہے، نمبر 3 قیامت ہے، نمبر 4 احکام ہے، نمبر 5 ماننے والوں کا ذکر ہے، اور نمبر 6 انکار کرنے والوں کا ذکر ہے۔ عقیدہ توحید قرآن کا موضوع، عقیدہ رسالت قرآن کا موضوع، عقیدہ آخرت قیامت قرآن کا موضوع، کہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ تو کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور چوتھے نمبر پہ احکام ربانی، کہ رب کے جو حکم ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، آگے ہم نے کھول کے پڑھا ہی نہیں کہ کون کون سا حکم آیا ہوا ہے۔ اور آگے 5ویں نمبر پر ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا، ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو نبی مانا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم معصومیت مانا۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کو اللہ نہیں مانا، جو اسلام کے منکر ہوئے، جنہوں نے اس کو پس پشت ڈالا، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو بنیادی طور پہ قرآن 6 موضوعات کو ڈسکس کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تو قرآن کا دوسرا حق ہے قرآن پر تدبر کرنا، قرآن میں تدبر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اور قرآن کا تیسرا حق وہ یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید پر عمل کرنا اور اس کی آگے تبلیغ کرنا، یہ تیسرے نمبر پہ۔ پہلا ہے تلاوت، دوسرا ہے تدبر، اور تیسرا ہے عمل کرنا، کہ جو قرآن کہتا ہے سمجھ تو لیا، پڑھ تو لیا، تو اب کیا اس کو پریکٹیکلی طور پہ اپنی زندگی میں شامل کیا یا نہیں؟ تو تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا حقوق ہے، تیسرا حق ہے قرآن مجید کا، کہ اس پر عمل کرنا اور پھر اس کی آگے تبلیغ کرنا، آگے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں ہر ایک حضور کے غلام کی یہ ڈیوٹی ہے۔